دشمنی احمد پہ شدت کیجئے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونصلی علی النبی الکریم الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک پیش کرنے کی ہم اور آپ سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ رمضان شریف اور قرآن پاک کا ذکر، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ مبارک میں قرآن مجید کو نازل فرمایا، چاہے ایک مرتبہ چاہے ٹھہر ٹھہر کر کے، دونوں طریقے سے قرآن نازل ہوا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں کہیں آیا انزلناہ اور کہیں آیا نزل، دو قسم کے ایک ہی معنی کے لفظ دو طرح سے استعمال کیے گئے۔ نزلہ کا معنی ہوتا ہے، تنزیل کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ، سیڑھی بسیڑھی، ٹھہر ٹھہر کر کے کسی چیز کو نازل کرنا، اوپر سے نیچے اتارنا۔ اور انزلنا کا معنی ہوتا ہے، انزلہ کا معنی ہوتا ہے ایک بیک کسی چیز کو نازل کر دینا، کل کا کل ایک مرتبہ نازل کر دینا۔ تو قرآن تو ایک ہی ہے، لیکن اس کے نزول کے لیے دو طرح کا لفظ قرآن پاک میں استعمال فرمایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک کو ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی بیت العزت میں نازل فرمایا، ایک مرتبہ، اور وہ رات تھی لیلۃ القدر کی۔ تو ایک مرتبہ جو پورا قرآن پاک نازل ہوا وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ اسی لیے سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ارشاد فرمایا، ہم نے اس کو ایک بیک نازل فرمایا لیلۃ القدر میں، قدر کی رات میں۔ اور ٹھہر ٹھہر کر کے نازل ہونا، آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہا کرتے تھے تو سب سے پہلی وحی قرآن پاک کی غار حرا کے اندر نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مکان میں کملی اوڑھ کر کے، چادر اوڑھ کر کے آرام فرما رہے تھے۔ اس وقت میں وحی الہی قرآن پاک کی بعض آیتیں نازل ہوئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مکے کے بیابان میں ہوتے تو وہاں نازل ہوتا قرآن، کہیں مکہ کے مکانوں میں ہوتے تو وہاں نازل ہوتا قرآن، کہیں سفر میں ہوتے تو وہاں نازل ہوتا قرآن، کہیں حضر میں ہوتے تو وہاں ہوتا نازل قرآن، کہیں مکے میں ہوا نازل، کہیں مدینے میں ہوا، کہیں طائف میں ہوا، کہیں مختلف جگہوں میں ہوا۔ یہ آہستہ آہستہ ہوا، ٹھہر ٹھہر کر کے ہوا۔ تو دو طرح سے قرآن پاک نازل ہوا ہے، اور دونوں کی حیثیت بہرحال قرآن پاک کی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں رہے قرآن وہیں وہیں نازل ہوتا رہا۔ یعنی کتنی بڑی خصوصیت ہے پیارے نبی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کی کتاب لینی ہوئی تو کوہ طور پہ تشریف لے گئے، مقدس طوا پہ تشریف لے گئے، اور اس کتاب کے دینے کی وجہ سے وہ طور، وہ مقدس وادی مقدس بن گئی، کیونکہ وہاں اللہ کی کتاب نازل ہوئی۔
تو جب ایک جگہ پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی تو آج تک اس کو ہم مقدس طوا کہتے ہیں، مقدس وادی کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ نازل ہوا اور قرآن پاک مکے کی گلیوں میں نازل ہوا، مدینے کی گلیوں میں نازل ہوا، پیارے نبی کے بستر میں نازل ہوا، حضرت عائشہ کے حجرے میں نازل ہوا، مسجد نبوی میں نازل ہوا، جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قدم کو رکھا ہے قرآن وہی نازل ہوا۔ گویا کہ پورے حجاز کو پیارے نبی نے مقدس بنا دیا، محترم بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حجاز مقدس ہمیشہ کے لیے مقدس رہے گا، چاہے اس کی حکومت یزید کے ہاتھ میں ہو یا پلیت کے ہاتھ میں ہو، کسی کے بھی ہاتھ میں ہو، لیکن وہ مقدس مقام مقدس رہے گا، اس لیے کہ قرآن پاک وہاں نازل ہوا ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس کا نام ہی رکھا گیا قرآن، پڑھی ہوئی کتاب۔ قرآن کا معنی ہے پڑھی ہوئی کتاب۔ آج جمعہ میں نے اس پر کچھ گفتگو کی تھی، لیکن ابھی دوسرے انداز سے میں آپ کے سامنے اس چیز کو رکھ رہا ہوں۔ اس کا نام ہے پڑھی ہوئی کتاب۔ اب جب قرآن قرآن ہو گیا، پڑھی ہوئی کتاب ہو گئی، تو اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب دنیا میں کوئی نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ اس سے زیادہ اب رمضان شریف ہی کو لے لیجئے، کم سے کم کروڑوں مسجدوں میں ایک ایک ختم تو قرآن پاک ضرور ہوتا ہے۔ کوئی ایسا دوسری قوموں میں کوئی ایسی تقریب نہیں ہے، کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ ان کے کتابوں کو ایک دن میں اتنا کیا بلکہ اس کی چوتھائی بھی نہیں پڑھی جا سکتی، چاہے وہ انجیل مقدس ہو، چاہے وہ تورات شریف ہو، چاہے وہ وید ہو، چاہے وہ اور کتاب کوئی ہو۔ کسی کی بھی تلاوت اور کسی کی بھی پڑھائی اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ ہمارے استاذ تھے حضرت مولانا قاری محب الدین صاحب، وہ دنیا کے بہترین قاریوں میں ان کا شمار تھا، قاری محب الدین صاحب کا۔ ان کے والد تھے قاری ضیاء، ان کی کتابیں آج بھی قرأت کے کورس میں چلتی ہیں، ضیاء القرأت وغیرہ۔ تو مولانا قاری ضیاء صاحب سے ایک شخص کا جو قرآن کو نہیں مانتا تھا مناظرہ ہو گیا، تو اس نے کہا، اے مولانا، آپ کا جو قرآن ہے اس میں سے آدھا قرآن ہمارے سینے کے اندر ہے، لیکن ہمارا جو وید ہے اس کا کوئی حصہ آپ کی زبان پر ہے، آپ کے سینے میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا، جواب دیا کہ بھائی یہ تو ہمارے قرآن کا اعجاز ہے کہ دوست تو دوست دشمنوں کے سینے میں بھی گھر بنا لیتا ہے، اور یہی سبق ہمارا اسلام دیتا ہے کہ اپنوں سے بھی رواداری کرو اور غیروں سے بھی رواداری کرو، یہ ہمارے قرآن کا اعجاز ہے۔ ہاں، اگر تم اثر دیکھنا چاہتے ہو تو تم اپنے وید کو پڑھو اور میں اپنے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ اس نے کچھ دیر پڑھا، 2-4 اشلوک پڑھے اس نے۔ اس کے بعد جب مولانا قاری ضیاء نے قرآن پاک کی تلاوت شروع فرمائی، سورہ حج جو 18ویں پارے میں ہے، سورہ حج کی 2-3 آیتیں انہوں نے پڑھی۔ راویوں کا بیان ہے کہ 3 ہی آیت کے پڑھنے میں فضا کی کیفیت ایسی بدلی کہ چڑیوں سے پورا آسمان بھر گیا، اور اس کے بعد وہ چڑیے اس محفل میں آ کر کے بیٹھنے لگی جہاں تلاوت ہو رہی تھی۔ قرآن پاک کو سننے کے لیے یہ طیور و وحوش بھی بے قرار ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کی آواز، قرآن کا انداز اور قرآن کا پڑھنا اللہ کی مخلوقات کو اتنا پسند ہے کہ یہ تو چڑیا ہے، ابھی اگر خدا چاہے تو سمندر کی لہریں بھی یہاں آ کر کے سننے لگے۔ تو یہ ہے قرآن کا پڑھنا۔ جو بزرگ لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں ایسا اثر ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں۔
اب آپ اندازہ لگائیے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہاں قرآن نہیں پڑھ پاتے ہیں، ماحول صحیح نہیں ہے، ماحول بگڑا ہوا ہے، ہمارے بچے بگڑ جاتے ہیں، دوسروں کے ماحول میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن آپ جس کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا؟ یہ بھی اسی ماحول میں بڑے ہوئے ہیں، اسی ماحول میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، اسکول بھی کبھی نہیں چھوڑا، بیرک بھی کبھی نہیں چھوڑا، کام بھی کرتے رہے، تمام مصروفیات میں رہے، اور اس کے باوجود انہوں نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں اتار لیا۔ آدمی اگر چاہے تو کیا نہیں کر سکتا ہے، لیکن چاہنے کی ضرورت ہے، شکایت کرنے کی ضرورت نہیں کہ ماحول اچھا نہیں، ہمارا بیٹا خراب ہو گیا، ہم ایسے ملک میں آ گئے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ نہیں، اگر آپ کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی ہی حالت بدلنے کا۔ جب تک اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کی حالت کو نہیں بدلے گا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ قرآن پاک مختلف طریقے سے اور مختلف جگہوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور جس طریقے سے پیارے نبی نے صحابہ کو بتلایا، اسی طریقے سے صحابہ کرام نے اس کو نقل فرمایا۔ یعنی صحابہ کرام کی پڑھی لکھی ایک جماعت تھی جس کو پیارے نبی نے منتخب کر لیا تھا، جس کے سردار حضرت زید ابن ثابت تھے، اور یہ حضرت زید ابن ثابت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے، خاص خادم۔ یہ ان بزرگوں میں سے تھے کہ جب اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی، کتاب الہی نازل ہوتی تھی، قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی، تو پیارے نبی کے حکم سے اس کو یہ لکھا کرتے تھے، اور کہاں لکھا کرتے تھے؟ جہاں پیارے نبی کا حکم ہوتا۔ قرآن پاک کی ایک ایک سورت تو ایک مرتبہ نازل نہیں ہوئی، ایک ایک سپارہ تو ایک مرتبہ نازل نہیں ہوا، ایک ایک منزل نازل نہیں ہوئی، کبھی 2 آیت، کبھی 4 آیت، کبھی 6 آیت، کبھی 1 آیت، جیسی ضرورت ہوتی گئی ویسے ویسے قرآن نازل ہوتا گیا، ضرورت کے مطابق۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کاتبین وحی سے، وحی کے لکھنے والے صحابہ سے فرماتے رہے کہ اس کو فلانے سورت کے فلانی جگہ پر لکھو، اس آیت کو فلانی سورت کے فلانے جگہ پر لکھو۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کو لکھنے کا انداز اور طریقہ بتلاتے، کہاں پر لکھو جو یہ بتلاتے، وہ اپنی طرف سے نہیں، لوح محفوظ میں دیکھ کر کے بتاتے تھے۔ لوح محفوظ میں جس طریقے سے قرآن لکھا ہوا ہے، آج الحمدللہ اسی طریقے کا قرآن، اسی انداز کا قرآن، اسی تسلسل کے ساتھ قرآن، اسی ترتیب کے ساتھ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اسی ترتیب کے ساتھ ہے، اس میں فرق نہیں آیا۔ اب اس میں ایک مسئلہ آپ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، 20 رکعتیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کو کئی نسخوں میں لکھا، ویسے یہ قرآن پاک تو جمع ہو گیا تھا پورے طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، ان کے زمانے میں جمع ہو گیا۔ پہلے پیارے نبی کے دور میں یہ جمع نہیں ہوا تھا، آپ حکم دیتے رہے، صحابہ لکھتے رہے، کہیں اونٹوں کی ہڈیوں پر لکھا رہا، کہیں کھجوروں کی چھالوں پر لکھا رہا، کہیں کھجور کی پتیوں پر لکھا رہا، کہیں ایسے کاغذات پر لکھے رہے جو کاغذ اس زمانے میں کام میں لایا جاتا تھا، کہیں پیتل پر، کہیں تانبے پر، کہیں کوئی میتال پر، مختلف میتلوں پر یہ لکھا جاتا رہا قرآن پاک۔ لیکن ایک جنگ کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جنگ یمامہ کے اندر 700 سے زائد حافظ و قاری شہید ہو گئے، ایک ہی جنگ میں
تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کیا کہ حضور اگر ایسے ہی حافظ لوگ شہید ہوتے گئے تب تو قرآن ہمارے پاس سے چلا جائے گا. قرآن تو حافظوں کے سینے میں ہے، اور جو کھجوروں کی ٹہنیوں پر ہے، پتیوں پر ہے، چھالوں پر ہے، اونٹ کی ہڈیوں پر ہے، وہ تو منتشر ہے، ادھر ادھر ہے. لہذا سب کو آپ جمع کر دیں تاکہ قرآن کی حفاظت ہو جائے. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں وہ کام کیسے کروں جس کام کو پیارے نبی نے نہیں کیا. کتنا تقویٰ ہے، کتنی پرہیزگاری ہے. جس کام کو پیارے نبی نے نہیں کیا میں اس کام کو کیسے انجام دوں. تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم عرض کرتے رہے قسم خدا کی میں صحیح مشورہ آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک مشورہ آپ کو دے رہا ہوں. یہ اسلام کے حق میں ہے، چاہے اس زمانے میں ہوا یا نہیں ہوا، لیکن یہ اسلام کے لیے فائدے کی بات ہے، اچھائی کی بات ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ عمر فاروق نے اتنی بار مجھ سے کہا کہ آخر میرا دل اس کے لیے تیار ہو گیا، میں اس کے لیے راضی ہو گیا. اس لیے بھی راضی ہو گیا کہ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ عمر جو بولتا ہے وہ وحی الہی کی ترجمانی ہوتی ہے. عمر کی بولی غلط نہیں ہوتی، بلکہ عمر جیسا بولتا ہے وحی الہی ویسی ہی نازل ہوتی. تو اس کا احترام کرتے ہوئے میں نے اس کی بات کو مان لیا، اور اس کے بعد صحابہ کرام کا ایک جتھا، ایک جماعت ہم نے تیار کی، جس کا سردار، جس کی سربراہی زید ابن ثابت ہی کو میں نے بنایا، جس کو پیارے نبی نے سردار بنایا تھا اسی کو بنایا. اور اسی کی ماتحتی میں تمام جگہ کے قرآن پاک کو اکٹھا کیا گیا، اور اس کو لکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں اس کو جمع کر دیا گیا، وہاں رکھ دیا گیا. جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا اور اسلامی مملکت بہت دور تک پھیل گئی، تقریباً آدھی دنیا کو انہوں نے فتح کر لیا اور اسلام کے ماتحت آدھی دنیا آ گئی. اس وقت مختلف ملکوں میں قرآن کی ضرورت پیش آئی، قرآنی احکام کی ضرورت پیش آئی. تو اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سے اس پر محنت کی، حضرت زید ابن ثابت کو پھر مقرر کیا، اور ان کی رہنمائی میں قرآن پاک کے نسخے 6 یا 7 عدد تیار ہوئے، اور وہ مختلف بڑے بڑے ملکوں میں بھیجے گئے، اور ایک وہی حضرت حفصہ کی خدمت میں رہا، حضرت عثمان غنی کے پاس ایک قرآن پاک رہا. بہرحال اس طریقے سے قرآن پاک جمع ہوا. سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ سعادت حضرت عثمان غنی ہی کے حصے میں کیسے آئی، کیوں آئی؟ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اور مکہ والوں نے روک دیا تھا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، لوٹ جائیں. تو اس وقت کفار مکہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، ایک اقرار نامہ لکھا گیا تھا. اس اقرار نامہ، اس معاہدہ کا نام ہے صلح حدیبیہ. اس وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے لیے، صفائی کے لیے، میل ملاپ کے لیے حضرت عثمان غنی کو مکہ بھیج دیا تھا، اور ادھر صحابہ کرام سے بیعت آپ نے لی، بیعت رضوان، بیعت لی کہ اس بات کا وعدہ کرو کہ میں جس راستے پر کہوں گا چلنے کے لیے اس راستے پر چلتے رہو گے. صحابہ کرام نے اس کا وعدہ کیا. اگر میں کسی سے لڑوں گا تو تم بھی لڑو گے. صحابہ کرام نے وعدہ کیا. اگر کسی سے میں صفائی اور صلح کروں گا تو تم بھی صلح کرو گے. صحابہ کرام نے اس کا وعدہ کیا. جو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے تمام باتوں کا وعدہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کیا. اخیر میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا کہ یہ ہاتھ رسول اللہ کا ہے،
اور یہ ہاتھ عثمان غنی کا ہے، اور اس کے بعد عثمان غنی کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں رکھا پیارے نبی نے، فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان غنی کا. عثمان غنی وہاں تھے نہیں، مکے میں تھے، صلح کرنے کے لیے گئے تھے، تو ان کی طرف سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا بیعت فرما رہے ہیں. یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ وعدہ کرتا ہے کہ رسول اللہ جس راستے پر چلائیں گے عثمان چلتا رہے گا. رسول اللہ جس سے صلح کریں گے عثمان بھی صلح کرے گا، جس سے رسول اللہ مل جائیں گے اس سے عثمان بھی مل جائے گا. تو یہ ہاتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کا قرار دیا، اور یہ ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اس ہاتھ پر پھر اللہ کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے. اب آپ اندازہ لگائیے، ید اللہ، ید رسول اور ید عثمان. اب قرآن پاک کیا ہے؟ کلام اللہ. جمع کس نے کیا؟ ید اللہ. اللہ کے کلام کو اللہ کے ہاتھ نے جمع کیا، اور یہی اس کے لیے سزاوار ہے، یہی اس کو چاہیے. یہ استحقاق اللہ تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا ہے. تو حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جب یہ جمع ہوا تو تراویح کے اندر حضرت عثمان غنی جو رکوع فرماتے تھے، اسی وقت سے یہ رکوع ہے. قرآن میں کہیں کہیں دیکھا ہوگا عین بنا ہوا رکوع. تو یہ عین جو ہے رکوع کی علامت جو ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے انہوں نے جہاں جہاں رکوع کیا وہاں وہاں رکوع کی علامت بنا دی گئی. اب پہلی کو آپ تراویح شروع فرماتے تھے اور 27 کو ختم کرتے تھے. قرآن پاک 27 کو ختم کرتے تھے، اس کے بعد سورت تراویح پڑھتے تھے. تو 27 کو ختم کرتے تھے. روزانہ 20 رکعتیں تراویح ہوتی تھیں. تو پہلی سے لے کر 27 تک جب ہم گنتے ہیں تو 540 رکوع ہوتے. پہلی تاریخ سے لے کر 27 تک جب سب رکوع کو ہم گنتے ہیں روزانہ 20 20 20 20 تو 540 رکوع بنتے ہیں. اور پورے قرآن میں 550 656 رکوعات ہیں. یعنی 16 رکوع جو بچ جاتا تھا اس کو چونکہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی تھیں تو اس کو دو دو کر کے ایک بار میں پڑھتے تھے. اس طریقے سے عثمان غنی ہی کے زمانے سے یہ 20 رکعت والی تراویح چلی آ رہی ہے. اب جو لوگ 8 رکعت پڑھ کر کے بھاگ جاتے ہیں، 12 رکعت پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں، وہ اپنے گریبان میں منہ ڈالیں اور سوچیں کہ قرآن پاک میں یہ اتنے رکوع کیوں ہیں. اگر 8 ہی رکعت ہوتی تب تو 200 میں کام چل جاتا، 200 رکوع میں کام چل جاتا. یہ 556 رکوع کیوں ہیں؟ یہ رکوعات بتلا رہے ہیں کہ صحابہ نے بھی 20 رکعت سے کم نہیں پڑھی ہے، لہذا ہم بھی 20 رکعت سے کم نہیں پڑھیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت جتنی رمضان شریف میں ہو جاتی. ہمارے ہاں تو مشکل سے ہالین کے اندر جتنی مسجدیں ہیں ایک ایک ختم ہو جاتی، ایک ایک ختم لوگ قرآن کر لیتے ہیں. لیکن اور جگہوں میں 2 3 ختم رمضان شریف میں ہوتا ہے. کہیں کہیں ایسی بھی مسجدیں ہیں جہاں 2 3 ختم قرآن پاک ہوتے ہیں رمضان شریف کے. اس کے علاوہ اس 3 ختم کے علاوہ 2 ختم کے علاوہ ایک دن میں، ایک رات میں، دن میں نہیں، ایک رات میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے جس کو شبینہ کہتے ہیں. بہت سی مسجدیں ایسی ہیں جہاں ایک ہی رات میں پورے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. اب دنیا کے اندر آپ نظر دوڑائیے اور سوچئے کہ کون سی کتاب ایسی ہے جس کی تلاوت اور جس کی پڑھائی اتنی زیادہ ہوتی. سوائے قرآن کی اور کوئی کتاب آپ کو نظر نہیں آئے گی. آج بھی دنیا کے اندر 20 ملین سے زیادہ انسانوں کا سینہ ایسا ہے جس سینے میں قرآن پاک محفوظ ہے.
20 ملین سے زیادہ اس روئے زمین پر ابھی ایسے سینے موجود ہیں کہ جس سینے میں قرآن پاک موجود ہے، محفوظ ہے۔ اگر ساری دنیا کی کتابیں اور لائبریریوں میں جتنے بھی قرآن پاک کے نسخے ہیں اگر کوئی غائب کرنا چاہے اور غائب بھی کر دے تو قرآن غائب نہیں ہو سکتا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ میرے کرم پر ہے، میں اس کی حفاظت فرماؤں گا۔ تو جس کی حفاظت اللہ کرے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ ہمارے قرآن کی حفاظت اللہ فرما رہا ہے، ہمارے اسلام کی حفاظت اللہ فرما رہا ہے، اور جب تک اسلام و قرآن کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اس وقت تک کہ کوئی اس کو ڈیمیج نہیں کر سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو قرآن کو مانتے ہیں، جو اسلام کو مانتے ہیں، وہ پامردی کے ساتھ، استقلال کے ساتھ اسلام و قرآن کے احکام پر باقی رہیں، قائم رہیں، چلتے رہیں۔ یہی سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔